اگر سب کچھ کوشش سے ملنا ہے تو پھر توکل کا مقام کیا ہے؟ توکل کا معنی ہے اللہ کا یقین اور آسرا۔ اگر توکل ہے، بھروسہ ہے اور آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو موت تک ہی بھروسہ کرنا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا، دونوں درویش تھے۔ پہلا آدمی جب اپنے ہوسٹ میزبان کے پاس پہنچا تو گیسٹ نے آنے والے میزبان کے پیچھے نماز مغرب پڑھی، بعد میں سلام کیا اور ملے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی اس لیے ملنے آ گیا۔ میزبان نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مہمان درویش نے کہا میں تمہیں اپنا ذریعہ معاش بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں وہ نماز دوبارہ پڑھ لوں جو تمہارے پیچھے پڑھی ہے، کیونکہ وہ ضائع ہو گئی۔ اس نے نماز پڑھی تو میزبان نے پوچھا اب بتا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو گیا؟ مہمان درویش نے کہا تو اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو ذریعے کے ساتھ معاش کو وابستہ کرتا ہے، کیونکہ معاش اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ مارکیٹ میں سارے دکاندار کام کرتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ سب کا ایک جیسا کاروبار چلنا چاہیے، مگر باہر کسی ایک ریڑھی والے کا کام زیادہ چلتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کو رزق دیتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رزق مل رہا ہے، دریا کے اندر مل رہا ہے، سمندر کے اندر مل رہا ہے، پہاڑوں کے اندر مل رہا ہے، بلکہ پتھر کے اندر جو چھوٹا کیڑا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ رزق جو ہے وہ خیال کا بھی مل رہا ہے، نور کا اور روشنی کا رزق مل رہا ہے، احساس کا رزق مل رہا ہے، وجود کا رزق مل رہا ہے، اور ایکچول مال بھی مل رہا ہے۔ اس لیے جب آپ توکل کرنے پہ آ جائیں تو پھر آپ اتنا اعتبار کرو کہ دینے والا دے گا، اور کب تک دے گا؟ یہ توکل موت تک کرنا ہے۔ وہ آپ کو آخری سانس سے 2 منٹ تک پہلے بھی کھلا سکتا ہے۔ توکل محنت کی نفی نہیں کرتا، محنت کرنے کا نتیجہ تو ویسے بھی اللہ نے دینا ہے۔ توکل کا معنی ہے ڈیپینڈ کرنا، بھروسہ کرنا، اور اپنے آپ درمیان میں انٹرفیئر نہ کرنا۔ تو بھروسہ کرو۔ توکل کرنے والے متوکلین وہ ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ سبب کے ساتھ دے یا بلا سبب دے، دینے والا وہ خود ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا کہ ہم اپنے رزق کو کارخانے سے متعلق سمجھتے ہیں، دکان سے متعلق سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کی بیوی نے کہا آج دکان پر نہ جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج دکان پر نہ جائیں گے تو رزق کیسے ملے گا؟ بیوی نے کہا دکان پر رزق کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا گاہک آتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں اور رزق بن جاتا ہے۔ بیوی نے کہا پھر وہ گاہک پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ تو یہ راز ہے رزق کا کہ جو تیرے پاس رزق لایا وہ کہاں سے لایا؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دکان کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ تیری دکان کے علاوہ بھی کاروبار چلتا ہے، کیونکہ تیری دکان میں رزق لانے والا کہیں اور سے لائے گا۔ لہٰذا یہ کائنات چل رہی ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور غیر اللہ کا اٹھا لو۔ غیر کا خیال وہم ہے اور وہم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اس طرح تو دکان بھی غیر اللہ ہے، نوکری بھی غیر اللہ ہے۔ اگر نوکری نہیں کرو گے تب بھی تمہارا کام ہو جائے گا، کام نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو توکل یہ ہے، پھر کام ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے اگر اعتماد میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے، اگر یقین میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ توکل تو ہے لیکن اونٹ کو باندھ کے آؤ۔ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا تھا اور اس کے اونٹ باہر تھے، وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اگر بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور ڈسٹرب کرے کسی اور کا خیال تو سارا کام ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس شخص کو کہا گیا کہ پہلے اونٹ باندھ کے آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم تھا کہ اس کو اس طرح سمجھا دیا، ورنہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونٹ کا خیال اور ذکر کیسا؟ تو جن کی توجہ اور طرف ہوتی ہے ان کو یہ راز بتایا جاتا ہے۔ اس لیے کتابوں والوں نے بعد میں لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، وہ ہلتے بھی نہیں تھے، پھر سب سنتے تھے اور بولتا کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اونٹ مر گیا ہے یا زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آگے سے ہلے۔ تو یہ ہے توجہ کی بات۔
یہ تو وہ زمانہ تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور آج بھی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی ادب سے سنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محفل میلاد ہو رہی ہو اور کوئی شخص کہے کہ میں گھر کی چابیاں بھول آیا ہوں۔ میلاد کی محفل میں چابی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ماننے والوں کا جو رشتہ ہے، ایک تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبادت کرو، اور یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے بعد ہر آدمی کا اللہ کے ساتھ ایک الگ رشتہ ہے۔ جب ہر آدمی تنہا ہوتا ہے تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ تو آپ اس بات کو اور اس پکار کو قائم رکھنا، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لیکن اپنے پکارنے کے انداز کو قائم رکھو۔ یہ غور ضرور کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد رکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو یاد رکھو تو یہ شکر ادا کرنا کہ اسی نے آپ کو یاد رکھنے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری مانگی ہوئی چیز ملی، یہ انعام ہے کہ تم نے مجھی سے مانگا ہے، غیر سے نہیں مانگا۔ تو آپ اسی کو یاد رکھیں اور اسی سے کام رکھیں، پھر اللہ سے یہ تعلق بن جائے گا کہ یا تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی یا پھر آپ سوال چھوڑ دیں گے۔ تو یا تو وہ ضرورت پوری فرما دے گا یا پھر آپ ضرورت چھوڑ دو گے، یعنی کہ آپ کی اور اس کی ایک رائے بن جائے گی۔ جب یہ تعلق بن جائے گا تو آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ جو دعا پوری نہیں ہونی مجھے اس سے نجات دے دے، جو کام پورا ہونے والا ہے وہ تو بغیر مانگے ہی پورا کر رہا ہے۔ پھر اس طرح کا راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ واسطہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیز سب سے اچھی ہے وہ اللہ کی راہ میں نثار کرتے رہا کرو، اور پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرو۔ جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ استادوں کی عزت کیا کرو۔ یہ سارے طریقے اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو رات کو جاگے اور ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور پھر سو گئے تو اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کبھی آنکھ اٹھا کر میری کائنات کو دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آیا؟ پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو تو کوئی نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا، اس لیے سبحان اللہ پڑھو۔ ہم نے تمہارے لیے سورج بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اتنا میلہ بنایا، تمہارے لیے رونق بنائی، اور تو ہے کہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر ہم نے تمہیں یہاں بھیجا، تمہیں دیکھنے کے لیے پوری کائنات بنائی، جس میں رونقیں ہیں، میلے ہیں، رنگ ہے، نور ہے، آوازیں ہیں، میوزک ہے، اور کتنی ہی چیزیں ہیں۔ تم ان کا شکر ادا کرو۔ وہ اللہ جس نے چمگادڑیں اور چھپکلیاں بنائی ہیں، اس نے تمہیں انسان بنایا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہیں وہ بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں انسان بنایا۔ پھر انسانوں کے بہتر زمانے میں تمہیں پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ بہتر امت میں سے پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ اپنا دین تمہیں عطا کیا، شکر ادا کرو۔ اپنا شعور عطا کیا، سجدہ کرنے کا ذوق عطا کیا، شکر کرو۔ تو ان سب کا شکر کیا کرو۔ مگر تم کہتے ہو کہ حالات خراب ہیں، اگر شکر نہ کیا تو حالات خراب ہی رہنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حالات خراب ہیں تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ آئندہ اگر یہ کہو گے کہ حالات اچھے ہیں تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ جو اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہے وہ یہ کہے کہ حالات اچھے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ تو آپ اپنے حالات کو اچھا کہا کرو، حالات کو برا نہ کہنا، ورنہ واقعی برے ہو جائیں گے۔ اگر نگاہ کمزور ہو گئی ہو لیکن رنگ نظر آتے ہوں تو شکر کرو کہ حالات اچھے ہیں۔ صحت میں ہو تو شکر کرو، حالات اچھے ہیں۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے تو حالات اچھے ہیں۔ اولاد قائم ہے تو شکر کرو۔ بزرگوں میں کوئی زندہ ہے تو حالات اچھے ہیں۔ رات کو چھت کے نیچے سوتے ہو تو حالات اچھے ہیں۔ اچھے انسان ہو تو حالات اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر جنت میں جانے والے ہو تو حالات اچھے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہم صحیح کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا عمل دو نتیجے پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل لوگوں پہ کیا تاثر پیدا کر رہا ہے، ہم عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر آدمی چلتے چلتے بے ترتیب ہونے لگے تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ٹھہرو ذرا، اس ترتیب سے چلو۔ اس طرح وہ لوگوں میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ خود بخود ہی ایک آدمی سوشل ورکر بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو متاثر کرنے کا عمل یا عمل سے لوگوں کا متاثر ہونا یہ ایک شعبہ ہے،
اور اس پر پوری وضاحت سے بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ ہمارا عمل ہمارے اندر ایک تاثر پیدا کرتا جا رہا ہے اور تاثیر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے ہی مقبول ہوتے ہیں۔ جو بھی عمل ہے، چاہے نیک، بد، اچھا، برا ہے، اور عمل کرتے کرتے ہم وہ کچھ بنتے جا رہے ہیں جو کچھ اب ہم ہیں، یعنی غم میں ہیں یا خوشی میں ہیں، پریشانی میں ہیں یا سکھ میں ہیں، سکون میں ہیں، تو ہمارے یہ اعمال ہمارے اندر تاثیر پیدا کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا نتیجہ پیدا کرے گا، یا یہ کہ اس کا ہمارے مرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ پہلا حصہ جو اعمال کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، مثلا دنیاوی منفعت کے لیے، تو دنیاوی منفعت میں پیسے کا فائدہ بھی ہے اور فائدہ شہرت کا بھی ہے۔ شہرت کے لیے انسان پیسہ قربان کر سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں قسم کے مزاج ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پیسہ خرچ کریں گے تاکہ مشہور ہو جائیں، ایسے ہی ان کو عادت سی ہوتی ہے، پیسہ خرچ کر کے شہرت حاصل کر لی، جلسہ کر لیا، جلوس نکال لیا، خبر بنا دی، اخباروں میں شہرت کا واقعہ دے دیا، کہتے ہیں کہ کیا آج آپ نے ٹیلی ویژن میں میرا فوٹو دیکھا تھا؟ تو اپنے عمل سے لوگوں کو اس نیت سے متاثر کرنا کہ لوگ ہمیں جاننے والے بن جائیں، یہ ہر آدمی کے اندر فطری سی بات ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگوں میں پہچانا جائے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا، بچہ پیدا ہوتے ہی ایک چیخ مارے گا یہ بتانے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں، اور اس طرح اس نے اپنی پہچان کرا دی۔ جوان آدمی اور طرح سے تقاضا کرتے ہیں اور چھوٹا بچہ اور طرح سے۔ اس کی زبان تو نہیں ہے کہ کسی کو بتائے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس بچہ چیخ مارے گا اور ساری دنیا الرٹ ہو جائے گی کہ بچے کو تکلیف ہے، ڈاکٹر بھی، والدین بھی، اور ارد گرد والے بھی کہ بچے کو کیا ہو گیا۔ بچے کو تکلیف ہو گئی تو بچہ زور سے چیخ لگا کر ہر شے پر سناٹا طاری کر دیتا ہے، اور اگر چپ کر جائے تو اس کی خاموشی بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ بچہ چپ ہے، صبح سے حرکت نہیں کر رہا، بچے کی آنکھ نہیں ہلتی ہے، کیا کیا جائے، بس شور مچ جائے گا۔ تو لوگوں کو متاثر کرنے کا بچے کے پاس یہ طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنے انداز سے اپنے سماج کو متاثر کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور سماج سے وہ شہرت کا، رسپیکٹ کا اور بعض اوقات منفعت کا کریڈٹ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ مشہور ہو جائے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے سینئرز کو متاثر کرتے رہتے ہیں کہ اس سے ہماری کانفیڈینشیل رپورٹ، خفیہ رپورٹ بہتر ہو جائے گی، ہمیں کوئی کریڈٹ مل جائے گا، ہمیں کوئی ترقیاں مل جائیں گی۔ اس قسم کی شہرت ہماری زندگی کے راستے میں بہتری پیدا کرے گی اور ہم مشہور ہو جائیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہی رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے عمل ایسے انداز سے کرنا کہ لوگوں میں وہ متعارف ہو جائے، شہرت ہو جائے، اس کا نام لیا جائے، اور یہ بات ہر آدمی چاہتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو یہ کتاب پڑھنے سے تمہاری نگاہ کھل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ میں بھی پہچانا جاؤں گا۔ اور آگے پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ پہچانا جانا میرا حق ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب میں یہ فکرہ ہے کہ یہ کتاب ایک تو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں راستہ ملے، اور یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ فقر کیا ہے، فقر کسے کہتے ہیں، زندگی کیا ہے اور دین کیا ہے۔ تو کتاب لکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا نام بھی باقی رہ جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ تو جس آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کا نام یہاں رہ جائے۔ تو کتاب جن کو لکھائی جاتی ہے یا جو لکھتے ہیں اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ کتاب سے لوگوں کو بھی منفعت ہوتی ہے، اور لکھنے والوں کو بھی ایک منفعت ہوتی ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے نام کو اپنے جانے کے بعد بھی چھوڑ جائے۔ ایسا لوگ کرتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی نگاہ میں باعزت لوگ ہیں، جو باعزت نام ہیں، یا تو کسی کام کے ذریعے آپ تک ان کی عزت پہنچی یا کسی کتاب کے ذریعے پہنچی، بلکہ ان کا مزار بھی باقیوں سے نمایاں ہوا۔ جبکہ قبر تو موت ہی ہے، لیکن وہ موت میں بھی نمایاں ہے، ان کی الگ سی قبر بنی ہوگی، مزار بنا ہوگا، رونق ہوگی، قوالی ہوگی، کچھ اور واقعہ ہوگا، پھول چڑھائے جا رہے ہوں گے، کوئی قصہ ضرور ہوگا۔ گویا کہ جتنے بھی محترم نام ہیں یہ سارے کے سارے ہم تک جو پہنچے ہیں یہ ان کے جانے کے بعد پہنچے ہیں۔ گویا کہ عزت اور شہرت ایسی چیز ہے کہ اس کا ثبوت ہم خود دے رہے ہیں۔ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس جتنے باعزت نام ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو چلے گئے ہیں۔ گویا کہ عزت کے اندر اپنا نام داخل کر جانا جو ہے یہ اپنے جانے کے بعد کئی صدیوں تک قائم رہتا ہے، زمانوں تک قائم رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہاں آئے، رہے اور چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے،
سارے باغوں کا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کہیں پھول کھلے کہ نہ کھلے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ یہ شہرت یا یہ عزت جو ہے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم دنیا کو متاثر کرتے رہتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ اس کی افادیت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے دنیاوی مرتبے کی، دنیاوی منفعت کی اور اپنی انا پرستی کی، کہ چلو جی عزت ہوگی، 10 آدمیوں نے ہمیں سلام کرنا ہے۔ یہ جو مرتبہ ہے یہ مرتبہ ہماری کمزوری بن جاتا ہے۔ تو جہاں ہماری طاقت ہے وہاں پر ہماری کمزوری ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس چیز کو ہم طاقت سمجھ رہے ہیں وہی ہماری ویکنس ہے، کمزوری ہے، اور ہم اس طاقت کے حوالے سے اپنا عمل درست کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ ہے، یہ ہمارا رینک ہے، اور یہاں پر یہ ہماری عزت ہے اور یہ ہونی چاہیے، اور وہی چیز ہماری ویکنس، کمزوری بن جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کر جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ ہے، یہ نوکری ہے، گریڈ ہے، بڑی اچھی بات ہے، اسے آسانی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے اور عزت ملتی ہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات اس مرتبے کے لیے آپ پیسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں، تو جس وجہ سے آپ وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں اس کے برعکس عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرا یہ مرتبہ لوگوں میں میری بڑی عزت والا ہے، مگر اب ایسا عمل ہو گیا کہ لوگوں میں بے عزتی ہے۔ اب آپ سیاست کے میدان میں دیکھیں، بادشاہت کے میدان میں اور حکومت کے میدان میں عزت کے ساتھ آنے والے اکثر عزت کے بغیر چلے گئے، حالانکہ وہ آنے کے عمل کو عزت سمجھ رہے تھے، مگر عزت ایک مقام کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، اور اس مرتبے میں آنے کے بعد وہ عمل ان سے سرزد نہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جانے کے بعد وہ سرخروئی نہ رہی اور پریشانی ہو گئی۔ آپ اپنی ملکی سیاست میں دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے نام کے بعد کوئی نام عزت کے میدان میں ٹھہرا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ صرف وہ ایک نام ہے جو سیاست کے میدان میں قائم ہے، اور آج بھی لوگ احترام کے ساتھ ان کا نام لیں گے، پکاریں گے۔ ان کے بعد جتنے بھی سربراہان مملکت آئے، بس سب کا ملا جلا رجحان رہا کہ ان کا آنا زندہ باد، اور جانے سے پہلے زندہ باد کے علاوہ مردہ آباد تک بات نکل گئی۔ لوگ تو یہ کرتے رہے ہیں اور پرانے زمانے سے یہ دستور رہا ہے۔ اس میدان میں کم لوگ ایسے ہیں کہ جو عزت کے ساتھ آئے اور عزت کے ساتھ رخصت ہوئے، تو ہمارا عمل بعض اوقات انٹینشن، ارادے کے برعکس ہو جاتا ہے۔ ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ عمل کا وہ حصہ جس کا تعلق لوگوں کو متاثر کرنے کے ساتھ ہے، اس حصے میں ہمیشہ غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ عمل کا وہ حصہ جس سے ہم لوگوں کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسی میں غلطی کر جاتے ہیں، بلکہ اسی کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہم پیسے کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں اور سیاسی عمل سے ہی ہم عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے ذریعے ہم عزت حاصل کرتے ہیں اور حکومت کے اندر ہی ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہی عمل جو ہمیں باعث عزت بنا رہا تھا، اسی عمل کے اندر اگر ہم انٹینسٹی بدل دیں تو عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ پولیس کو لے لیں، پولیس کا کام احتیاط کے ساتھ طاقت کا استعمال کرنا ہے تاکہ مجرموں سے ان کی عزت سے معاشرہ بچ جائے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اور ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے تاکہ شریف آدمی کی زندگی آسانی سے گزرے اور مجرم کے اوپر طاقت کا استعمال ہو۔ لیکن پریشانی کا وقت تب آتا ہے جب طاقت استعمال کرتے وقت سمجھ نہیں آتی کہ مجرم کون ہے اور غیر مجرم کون ہے۔ پولیس والا کہتا ہے کہ گاڑی چیک کرو تاکہ کہیں کوئی نامناسب انسان کوئی نامناسب شے لے کر نہ جا رہا ہو، اور اگر ایک مناسب آدمی مناسب شے لے کر جا رہا ہے اور پولیس والے بے تحاشا قسم کی چیکنگ کرتے ہیں تو وہ سارا اثر جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ انٹینشن صحیح ہے، نیت صحیح، لیکن عمل جو ہے وہ اور طرح کا نتیجہ پیدا کر دے گا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بولنا شروع ہو جائیں کہ دیکھو جی شریف شہری کی زندگی پریشان ہو گئی اور مفلوج ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ہے طاقت کی مقدار یا استعمال کا، کہ جہاں طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً حکومت مجرموں کو پابند کرتی ہے لیکن بعض اوقات معصوموں کو بھی پابند کر دے گی کیونکہ وہ حکومت ہے، پھر یہ بات پھیلتی ہے، آگے چلتی ہے، اور پھر سارے کا سارا سنگھاسن اڑ جاتا ہے۔ ایسا آپ نے بارہا دیکھا ہوگا۔ تو ایک عمل تو یہ ہے، تو عمل کا وہ شعبہ جس سے ہم دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط چاہیے کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے ساتھ ہم ایک ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جو دوسروں کو عام طور پر نیگیٹیولی، منفی طور پہ متاثر کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور ضروری بات ہے، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شہرت یا عزت حاصل کرنا سب کا حق ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ بات آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب میں کیوں لکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے والے کو راستہ ملے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا نام رہ جائے، اور انہوں نے کہا یہ میرا حق ہے، تو ہم لوگوں میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اور یہ خواہش کوئی نامناسب نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رہنا نامناسب خواہش نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یاد کرنے کا نام ہے،
یہ لوگ ہیں کیا؟ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا، ایک دوسرے کو یاد رکھنا، ایک دوسرے کو پسند کرنا، ایک دوسرے کو ناپسند کرنا، ایک دوسرے کے حق میں بولنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا۔ لوگوں کے درمیان اور تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بس یہی لوگ ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، باقی سب لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان ہوتا ہے اور باقی سب لوگ ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو لوگوں کے آئینے میں دیکھتا رہتا ہے، باقی سارا جہان جو ہے وہ انسان کے لیے آئینہ ہے، اور آپ اکیلے سفر کر رہی ہو، کیونکہ آپ کا ساتھ کسی نے نہیں دینا۔ بس صرف آپ کے خیال کی داد دے دے گا، مگر کوئی آپ کے خیال میں شامل نہیں ہوگا۔ تکلیف کا علاج کر دے گا، مگر آپ کی تکلیف میں شامل کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل خوشی میں کوئی شامل نہیں ہوتا تو تکلیف میں کون شامل ہوگا؟ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کا ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں، لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ یہ تو سر کی بات ہے، دل کے درد کا پھر کون حصے دار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کا دلبر بھی نہیں بنتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ متاثر کرنے کا عمل آپ کی مجبوری ہے، متاثر کرنے کا عمل آپ کا حق ہے، ودیت اور پیدائشی۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے تو متاثر کرنے کا عمل جہالت ہے۔ تو متاثر کرنے کا عمل سماج کے ساتھ رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ مثلاً وہ بڑا مشہور ہے، کن لوگوں میں مشہور ہے؟ کہتے ہیں کہ جوا بہت اچھا کھیلتا ہے اور ان لوگوں میں مشہور ہے، اور یہ اس کی شہرت ہے۔ تو شہرت کا دائرہ دیکھو کہ شہرت کا دائرہ کہاں ہے۔ جو جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہے اور وہی اس کی عاقبت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ تاثیر دیکھو۔ ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو دائرہ تاثیر دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے، اگر وہ صحیح دائرے میں تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی بھی ناکامی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ غالب بہت مشہور آدمی تھا تو غالب سے بڑھ کر کون مشہور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شاعر تھا، مگر غالب جو ہے وہ مسجدوں میں مشہور نہیں ہے۔ آپ مولانا نورانی کی مسجد میں چلے جائیں اور کہیں کہ غالب جو ہے وہ بہت اچھا آدمی تھا، تو وہاں غالب کی بات ہی نہیں ہوگی، وہاں قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اس لیے غالب کا شعبہ ادب میں ہے اور غالب کا شعبہ عبادت میں نہیں ہے۔ وہ بے شک ادب کی دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن عبادت کی دنیا میں سے شاید جگہ ملے یا نہ ملے، یہ الگ بات ہے۔ پھر ہم اس کے کلام میں غالب کی بخشش کا کوئی مقام نکالیں گے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دل ہر قطرہ ہے ساز انال بہر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ اور یہ بھی کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہو بندگی بو تراب میں۔ غالب یہ بات تو کر گیا ہے نا، اس لیے اس کی آخرت تو ٹھیک ہے، اسے معافی تو مل سکتی ہے، مگر مرتبہ نہیں۔ مرتبہ ادب میں ہے اور معافی کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دین کا مرتبہ جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ کو ملے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب اور غزالی ایک ہی ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غزالی شعر کہتے تھے، وہ غالب کے برابر غزل نہیں کہہ سکتے۔ بس غالب غالب ہیں اور غزالی غزالی ہیں۔ ہر چند کے اپنے اپنے شعبے کے شاہ سوار ہیں، مگر ان کا مقام اور انداز کچھ اور ہے اور ان کا مقام ایک اور انداز کا ہے۔ اسی طرح اگر اب آپ موجودہ کرکٹ کے کسی کھلاڑی کا نام لیں اور ماضی کے کسی شخص سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں، کیونکہ یہ شعبہ اور ہے۔ تو کرکٹ کی موجودہ ٹیم کا شعبہ اور ہے، وہ ضرور مشہور ہوگا، لیکن آپ اس کا دین کے حوالے سے جائزہ نہیں لے سکتے۔ اگر ایک آدمی حج کر کے آیا تو اس کا اور مقام ہے، اور دوسرا آدمی کرکٹ کا میچ جیت کر آیا تو اس کا اور مقام ہے۔ تو یہ شعبے الگ الگ ہیں۔ اس لیے تاثیر پیدا کرنے والا اپنے دائرہ تاثیر کو پہلے دیکھے اور پھر تاثیر پیدا کرے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو عمل کے ضروری حصے یہ ہیں کہ ایک حصہ ہے جو دنیا میں اثر پیدا کرتا ہے، عمل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمارے اندر اثر پیدا کر رہا ہے۔ مثلاً آپ عمل کے ذریعے کوئی چیز خرید کے لائے
اب خرید کے لانا ایک عمل ہے، اور اس خریدی ہوئی چیز نے گھر کے اندر جو فساد مچانا ہے تو وہ الگ کہانی ہے۔ بکری خرید کے لائے تو اب گھر میں گھاس بھی پالو اور بکری بھی پالو، بس یہ ناممکن سا ہے، کیونکہ اس کا اثر اور ہوگا تو آپ پر اس چیز کا اثر پڑے گا۔ گھر کے اندر اگر آپ کوئی چیز لائیں گے، کوئی عمل کریں گے، تو اس عمل سے آپ کے اندر آہستہ آہستہ تاثیر پیدا ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کا کردار بنتا جائے گا۔ اگر آپ مسلح خرید کے لائیں گے تو کسی وقت نماز بھی پڑھ لیں گے تو اس کی تاثیر ایسی پیدا ہو جائے گی، تو آپ پر آپ کے عمل کی کیا کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے ماحول سے گزر کے آئیں گے تو آپ کی کیفیت اچھی ہوگی، اور اگر برے ماحول سے گزرے تو یہ نہ کہنا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ہم بزنس کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن یہ فرمایا فرمانے والوں نے کہ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار۔ بازار سے مراد اے سچ جسے بازار کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر بھی ہمارے عمل کا اثر پڑتا ہے۔ نیک عمل جو ہے وہ چہرے کے اوپر، خیال کے اوپر اور احساس کے اوپر اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس کا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس گئے، عطار کے پاس آپ گئے تو اس کی کوئی نہ کوئی خوشبو آپ کو آئے گی، اور آپ کوئلے والے کے پاس بیٹھے تو کہیں نہ کہیں کوئلے کا داغ ہی لگنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی محفل، خیال کی محفل بھی آپ کے اندر تاثیر پیدا کرتی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خیال کی اصلاح کرو تاکہ آپ کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو، اچھے لوگوں میں رہا کرو تاکہ آپ کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو، اچھے مقامات دیکھا کرو کیونکہ صرف دیکھنے سے آپ کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے گی، اور اگر برے مقام سے گزرو، عمل نہ بھی کرو تو بھی برائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ادھر سے گزر کے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ گزر گئے اور گزرنے کا عمل جو ہے وہ آپ کے اندر بے شمار باتیں پیدا کر گیا۔ ناواقف کی زبان سے سنا ہوا فکرہ بے شمار عمل پیدا کر جائے گا، صرف سنا ہوا فکرہ۔ اسی طرح ناواقفی کا دیکھا ہوا منظر بے شمار عمل پیدا کر جائے گا۔ اس لیے اچھے مناظر سے گزرو، اچھے الفاظ سے گزرو، اچھے دوستوں سے گزرو۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے یا تو تم کسی دانا کے پاس بیٹھو، یا تم کسی رانا کے پاس بیٹھو، کسی بیوٹیفل کے پاس بیٹھو تاکہ ضیافت نگاہی ہو، یا پھر وقت ضائع نہ کرو اور تنہا ہی بیٹھو۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منتشر گیدرنگ میں نہ بیٹھو جہاں 4 آدمی مختلف عقیدے کے بیٹھے ہوں۔ آپ اگر وہاں بیٹھ جاؤ گے تو آپ ضدی ہو جاؤ گے، اڑیل ہو جاؤ گے، اکھڑ جاؤ گے، شرارتی ہو جاؤ گے، جھگڑالو ہو جاؤ گے اور پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ چاروں کے عقیدے آپس میں جھگڑا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ایک عقیدے والے کے ساتھ رہو تو وہ ایک عقیدہ آپ میں کیفیت پیدا کر دے گا، چاہے خدا نخواستہ ہندو کے عقیدے میں ہو۔ ہندو جو اچھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اپنے دھرم میں لگے ہوئے ہیں، بدھ کے آگے سجدہ کرتے ہیں یا چاہے جو مرضی کرتے جا رہے ہیں۔ تو جھگڑا پیدا کرنے والے میں اگر آپ صرف بیٹھے رہو گے تو بھی وہ ایک ریپل پیدا کرے گا، ویوز پیدا کرے گا، تو آپ کا عمل آپ کے اندر جو تاثیر پیدا کرے گا وہ بہت اہم ہے۔ وہ سکون پیدا کرے گا یا سکون کم ہو جائے گا۔ صرف محفل ہم آہنگ بناؤ۔ ایک آدمی صبح ایک جگہ جاتا ہے، شام کو اس کے برعکس جاتا ہے تو سارا دن اس کے اندر ٹینشن رہے گی۔ ایسا آدمی کہتا ہے کہ اب مجھے وہاں جانا ہے، پھر سے پوچھو کہ اب یہ کیا بات ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے وہاں بھی جانا ہے، تو آدمی کیا ہوا؟ پریشان۔ ایسے آدمی کو ہم کہیں گے کہ یہ پریشان ہے کیونکہ یہ صبح ادھر کو جاتا ہے اور شام کو ادھر کو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں۔ قبلہ کا معنی جو ہے رجوع ہے، تو آپ اپنے رجوع کو ایک طرف کا کر دو تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو خیال کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ہمارے اندر تاثیر پیدا کر رہا ہے، ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھا خیال جو ہے اچھی کیفیت پیدا کرے گا، اچھی یادداشت اچھی کیفیت پیدا کرے گی، اچھے دوستوں کے خطوط اچھی کیفیت پیدا کریں گے، اچھے مناظر اچھی کیفیت پیدا کریں گے۔ صرف نیک لوگوں کے درباروں سے گزر جاؤ، کچھ بھی نہیں کیا، صرف گزر گئے، تو خالی جانا جو ہے وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی تاثیر مل جائے گی۔ اس لیے آپ سلطان باہو رحمۃ اللہ کے آستانے پر جاؤ، یہاں سے وہاں گڑھ مہاراجہ، وہاں کچھ بھی نہ ہو، بس آپ ہو کے آ جاؤ۔ مگر پھر کچھ دنوں بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تو بہت اچھی جگہ سے ہو کر آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے اچھی جگہ پر جانے کا عمل۔ یہ نتیجہ کچھ بھی پیدا نہ کرے مگر یہ نتیجہ بذات خود نتیجہ ہے۔ تو نیکی کے سفر پر نکلنا، تو نیکی کے سفر پر صرف نکلنا ہے۔ آپ حاصل یا محرومی کو چھوڑ دو، نکلنا بذات خود نیکی ہے اور بدی کے سفر پر نکلنا بذات خود بدی ہے۔ تو آپ کے اپنے اندر آپ کا عمل تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کے آگے کیا مقام پیدا کرے گا۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں غلط تھیں۔
دنیا کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی غلط، اپنے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی غلط، اور آگے تو بات کچھ اور نکلی۔ آدھی زندگی تو میں فائٹ کرتا رہا اپنے رینک کے لیے، عہدے کے لیے، آدھی زندگی اپنے رشتہ داروں کے لیے، کچھ زندگی میں نے اپنے آپ کو درست کیا، بڑا مطالعہ کیا، مگر یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی اور ہی بات پوچھ لی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی کامیابی بھی آگے کام نہ آئی، لہٰذا آپ کامیابیوں سے بھی بچو، ایسی کامیابیاں جو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ مشہور ہو جائے، غالب جیسا مشہور ہو جائے، تو اللہ کے سامنے غالب کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے میٹر اسلامیات والا لگا دیا تو غالب کیا جواب دے گا؟ غالب تو وہاں جواب نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی کسی کریکٹر سے اللہ تعالیٰ اسلامیات کے حوالے سے سوال پوچھ لے تو وہ بیچارہ تو کہے گا کہ میں تو پاکستان کا نام ہی روشن کرتا جا رہا ہوں۔ تو پاکستان کا نام تو یوں روشن نہیں ہوتا۔ ایک گانا گانے والا یا گانا گانے والی کیا بتائیں گے کہ پاکستان کا نام روشن کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ پہلے اپنا حساب دو، اور وہ حساب اسلام کے حوالے سے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کچھ پوچھنا ہے یا جیسے آپ کو لینا ہے، جس طرح نتیجہ ہونا ہے، اس کا بھی خیال رہے۔ عام طور پر دیکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر ہماری کوششیں اور ہمارا حاصل شاید ہماری عاقبت کے حوالے سے صحیح نہ ہو، اور ہمیں دنیا کے اندر نتیجہ بھی نہیں ملنا۔ کہتا ہے کہ دیکھو آپ حلال کی روٹی کمایا کرو، کہتا ہے کہ حلال کی بات تو ضرور ہے، ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی، ابھی تو وقت وہ ہے کہ حرام کا کھانا بھی نہیں مل رہا، حلال کے ملنے کا وقت تو آپ بعد میں پوچھو، فی الحال تو ہم لوگ دقت میں ہیں۔ تو جس بیچارے کو حرام کا بھی نہیں مل رہا، اس کو حلال کا پیغام کس طرح سمجھ آئے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے اور سماج کے حوالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کرو کہ آپ کا عمل جو ہے کیا نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ بد عمل سے بے عمل اچھا ہے۔ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، زندگی میں کوئی بھی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے برائی نہیں کی تو برائی نہ کرنا، کیونکہ آج کے دور میں یہ بڑی نیکی ہے، اچھی نیکی ہے۔ تو نیکی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بدی سے بچنا، برے عمل سے بچنا بھی نیک عمل ہے، برے علم سے بچنا بھی اچھا علم ہے۔ تو ان ایجوکیٹڈ ہونا بہت بہتر ہے ایل ایجوکیٹڈ ہونے سے۔ تو بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کا اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اعمال کا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی پیش کرنی ہے، اور اس زندگی میں ہی اللہ کے علاوہ باقی نام ہے۔ تو دھیان کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی عاقبت کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا میں آپ کو راز بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دنیا دار ہو تو اپنی دنیا کے حاصل کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہرگز فلاح نہیں پائے گا جب تک کہ وہ خرچ نہیں کرے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان پسند کرنے کا مال کمائے گا، اور اب اللہ کی راہ میں اس مال کے ذریعے سے نجات یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس راستے پہ چلا جائے تو کچھ حد تک وہ عمل کنڈن ہو جاتا ہے اور کچھ حد تک اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے وہ چھوڑ کر تو ضرور جانا ہے، اور یہ آپ ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر غلطی سے کمایا اور صحیح راستے پر خرچ ہو جائے تو یہ بھی نیکی ہے۔ رشوت کے پیسے سے انسان حج ہی کرائے تو حج کا منظر اس پر ضرور تاثیر پیدا کرے گا، وہ وہاں رشوت سے توبہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رشوت ضرور لیا جائے، اگر برے پیسے کو بھی برائی میں استعمال کیا تو دو برائیاں ہو گئیں۔ تو رشوت لینے والے نے برے پیسے کو کم از کم نیک راستے پر استعمال کیا، چلو کچھ نہ کچھ اس کی اصلاح کا پہلو نکل آیا، وہ پیسہ کسی اور نیک آدمی کے کام آ گیا، کسی غریب کے کام آ گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ناجائز پیسہ کمایا ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ کہتا ہے کہ غریب کی مدد کر دو۔ اس نے غریب کا مکان بنا دیا، غریب کی اصلاح کر دی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے غریب کے لیے گناہ کیا۔ عین ممکن ہے کہ اس کی عاقبت بچ جائے۔ دنیا میں آپ اکثر غلط اعمال کے ذریعے ہی چل رہے ہیں۔ غلط اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور غلط عمل اگر کر ہی لیا ہے تو اپنی عاقبت اچھے عمل کے ذریعے درست کر لو۔ اس کی یوں مثال ہے کہ ایک آدمی گناہ گار رہا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اب گناہ کا ذکر گیا، اس کے گناہ کے حوالے سے آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ گناہ گار کو پیسے کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نصیب مل جائے کہ وہ شہید ہو کے بغیر ہی اعمال کے ماپا جائے۔ یہ عین ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ کمائی کی بات نہیں ہے کہ انسان اعمال کے ذریعے کما لے گا، لیکن یہ مانگنے کی چیز ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی زد سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اعمال تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب ہم ایسے نکل گئے
کہ واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ اب تو غلطی عادت ہی بن گئی ہے، اب مجبوری بن گئی ہے، اب زندگی ایسی کھل گئی ہے جس کا سمٹنا مشکل ہے۔ یعنی کہ اب کہیں پہ تقاضا، کہیں پہ کوئی مجبوری، کہیں کوئی اور مجبوری۔ یا اللہ اب تو ہی ہمیں کچھ سمیٹ کر نکال، پھر آپ کے لیے کوئی بہتر صورت نکل آئے گی۔ اس لیے اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ رابطہ رہے۔ یہ عمل جو ہے بہت سارے غلط اعمال سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اعمال کے کتنے ہی شعبے ہیں، یعنی سماج کو متاثر کرنا اور اپنے آپ کو متاثر کرنا۔ خدا کے نزدیک عمل کیا ہے؟ ان شعبوں کے لیے اللہ کو پکارتے رہا کرو تو آپ کو ان سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا، پھر عین ممکن ہے کہ راستہ مل جائے۔ اس لیے آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کرو کہ سب سے اچھا عمل وہی ہے جب نیک راستے میں انسان کا دم نکل جائے۔ تو آپ نیک راستوں پر گامزن رہا کرو، اور اس راستے پر اگر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ کو اسی راستے کی منزل کا ثواب ملے گا جس منزل کی طرف آپ جا رہے تھے۔ جس وقت دم نکلا اسی منزل کا ثواب ملے گا۔ نیت جو ہے اللہ رکھا کرو تو انجام اللہ ہے۔ سفر اللہ کی طرف تو اللہ ساتھ، بس اس میں اور کوئی راستہ طے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو اپنی نیت کو آپ اللہ کی طرف مائل رکھو تو نتیجہ صحیح نکل آئے گا۔ تو آپ اپنے اعمال کا خود جائزہ لیا کرو، ورنہ اعمال میں انتشار جو ہے یہ سکون چھین لے گا۔ تو اعمال کا انتشار کیا ہے؟ محفل کا انتشار، چند منتشر لوگوں سے ملنا، اس سے بھی ملنا، اس کے پاس بھی جانا اور ملنا، یہاں بھی گئے اور وہاں بھی گئے، بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر، جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن، تو وہ ہر طرف گئے اور بے اثر ہو کر آ گئے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا رنگ پہچان لو اور اپنے ہم رنگ پہچان لو، یہ ضروری بات ہے۔ کیا کہا کہ پہلے اپنا رنگ پہچانو، پھر ہم رنگ پہچانو، اور پھر ہم رنگ کے ہمراہ ہو جاؤ، بس یوں کھیل ختم ہو جانا ہے۔ یہ سب کام زندگی میں کرنا ہے اور مرنے کے بعد نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہو تو موت کچھ اور سوچ رہی ہے۔ اس لیے ایسے نہ ہو کہ سوچتے ہی رہ جاؤ اور سفر ہی ختم ہو جائے۔ بس یہ سارا کام زندگی میں کرنا ہے۔ پہلے کون سا رنگ پہچانو؟ تو پہلے آپ اپنا رنگ پہچانو کہ آپ کدھر کو جانا چاہتے ہو، اور پھر اپنے ان رنگ بھرے لوگوں کو پہچانو، ان کے ساتھ رہو تو سفر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کے اعمال کا حوالہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اعمال نیت کے ساتھ ہیں، نیت کی وجہ سے ہیں، اور نیت اللہ ہونی چاہیے۔ بس پھر اعمال آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ ضرور ایسی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور ہمیں ہمارے اعمال سے اللہ بچائے گا۔ اعمال نے ہی ہمیں گناہ گار بنایا یا غلط بنایا، کیونکہ پیدائشی طور پر تو بچہ معصوم ہے۔ معصومیت تو پہلے دن سے لے آیا ہے، اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوبارہ معصوم ہونا۔ تو گویا کہ جو کچھ کیا ہم نے ہی کیا۔ جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے معصوم ہی تھے۔ جو ہم نے کیا اس سے معصومیت ختم ہو گئی۔ تو جو ہم نے کیا وہی غلطی ہے۔ اب اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تاکہ ہم اپنا آپ اوریجنل بنا جائیں۔ بس اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کھڑا کیا کہ ہم اپنی نگاہ میں ہی مجرم ہو گئے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ ہمارے اعمال جو ظاہر ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دے دیں، مگر جو باطن کے مخفی اعمال ہیں وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اس کے خود گواہ ہیں، اپنی برائیوں کے ہم خود گواہ ہیں، کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے خلاف گواہی میں آج بھی کھڑے ہیں۔ ہم نیند کے وقت بھی گواہی میں ہوتے ہیں۔ وہ جرم جو کیا تھا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کسی کی چیز ہم نے چوری چوری کھا لی تھی، تو یہ جو یادداشت ہمارے ساتھ ہے، یہ یادداشت سزا دے گی۔ بعض اوقات ایک خاص واقعہ ہوتا ہے جب سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی کسی بادشاہ کو قتل کر دے اور خود بادشاہ بن جائے، تو اب اس کو سزا کون دے؟ کیونکہ وہ تو آپ ہی بادشاہ بن گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دینے والا اس کے دور میں موجود نہیں ہے، تو یہاں آ کے ضمیر سزا دیتا ہے۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے، اور پھر اپنے اندر ہی اس کو احساس دستہ رہتا ہے۔ پھر نیند پریشان ہوگی، ڈسٹربنس ہوگی۔ اگر آپ نے غلطی کی اور وہ غلطی جو دنیا والوں کے سامنے نہیں آ سکتی، تو اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کسی نے کسی کو مار دیا، اب پولیس کو رپورٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ اب جھگڑنے والی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو آپ کے اندر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا ضمیر جو ہے یہ آدھا الہیات ہے۔ ضمیر عاقبت ہے، اور ضمیر اندر سے اندر اس انسان کو کہتا جائے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ چلا اٹھے گا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اندر ہی اندر کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اندر ہی اندر کیا ہوتا رہتا ہے؟ گناہ کی یاد آتی ہے۔ تو جب ایسی یادیں آئیں جو اندر ہی اندر کچھ کرنے لگ جائیں تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ اور توبہ کی منظوری کب ہوتی ہے؟
جب وہ یادیں ختم ہو جائیں۔ اگر اندر سے آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھو ٹیوننگ ٹھیک ہو گئی، پھر کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ جب اندر ڈسٹربنس ہو جائے، خرابی ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے۔ ڈسٹربنس ظاہر کرتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کا ابھی واضح طور پر آپ کو شعور نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان غلطیوں کو معاف کر جن کی ہمیں سمجھ ہے، اور ان غلطیوں کو بھی معاف کر جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وہ بھی ہم سے ہی سرزد ہوئی ہیں، تو وہ غلطیاں جب معاف ہو جائیں گی تو سکون اور چین آ جائے گا، نیند آ جائے گی۔ پھر انسان کہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اب چین آ گیا ہے، اب ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے، یہ کشتی اب تیرے حوالے ہے۔ اس طرح انسان اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اگر دوسروں کو سزا دینے کا عمل چھوڑ دو تو اپنی سزا سے بچ جاؤ گے، اور اگر سزا کا عمل آپ نے کیا تو پھر اپنے لیے بھی سزا لینا ہوگی۔ خاکسار موومنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بڑی شاندار موومنٹ تھی۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو امیر سالار کی طرف سے سزا ملتی تھی اور درے مارتے تھے۔ اگر بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو باپ نے مارا، باپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بیٹا باپ کو مارتا تھا۔ عمل ایک جیسا تھا مگر درمیان میں رشتہ ڈسپلن کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بھی دین کو ڈسپلن نہ بناؤ کہ پہچان ختم ہو جائے، کہ باپ نے نماز نہیں پڑھی اور بیٹا درے مارنے لگ جائے۔ اس طرح سارا مرتبہ اور رعایت ختم ہو گئی۔ تو دین کو اتنا ڈسپلن بھی نہ بناؤ، دین میں تھوڑی سی رعایت بھی رکھو۔ آپ کے دین نے تو بڑا ہی کمال کیا۔ سب سے پہلا واقعہ ہی دین نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو مخالف تھے۔ تو دین کے مخالفوں کو دین کا ساتھی بنا کے پیش کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سزا نہیں ہے۔ دین نے کہا کہ چلو کلمہ پڑھ لو تو سزا نہیں ہے، آپ خود کلمہ پڑھ لو تو آپ کو سزا نہیں ہے۔ فرض کرو پچھلی زندگی کافرانہ گزری ہے، اب اگر کلمہ پڑھ لو تو پھر مومنانہ شروع ہو جائے گی۔ تو دین نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ توبہ کرنے والے کو نئی زندگی ملتی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو نیا ایمان ملتا ہے، تو نیا کلمہ پڑھنے والے کو نیا ایمان مل جاتا ہے۔ تو پچھلی بات کو پچھلے حالات میں رکھو اور توبہ کر کے نیا کلمہ پڑھو، تو آج سے نئے مومن بن جاؤ گے۔ کافر ایک بار کلمہ پڑھے تو اس کا 80 سال کا کفر دھل جاتا ہے، اور اگر ہم ایک بار پڑھیں تو کیا ہوگا؟ بلکہ ہم تو بار بار پڑھتے ہیں۔ اب بات اتنی ہے کہ دل سے کلمہ پڑھ لیا جائے، دل سے معذرت کر لی جائے، توبہ کر لی جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں زندگی کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں، پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم زندگی میں 2 کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جائے، یا اللہ ہماری یہ باتیں زندگی میں پوری کر دے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکال دے۔ اس زندگی میں تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ کچھ پسندیدہ چیزیں غائب رہتی ہیں اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں حاضر رہتی ہیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو زندگی میں بعض اوقات پسندیدہ چیزیں غائب رہتی ہیں اور ناپسندیدہ حاضر رہتی ہیں۔ دعا یہ کیا کرو کہ حاضر اور غائب دونوں پر ہی انسان کی رضامندی رہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے تو اپنے اعزاز جو ہیں وہ ناپسند ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یار ہاتھ تو کانپنے لگ جاتا ہے، آج نہیں تو کل یا پھر 4 سال بعد ہاتھ کانپے گا۔ تو ہاتھ نے کانپنا ضرور ہے۔ پھر انسان کہتے ہیں اور لوگ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ آپ بزرگ ہو گئے یا والدین ہو گئے، اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تو ان کو ذرا الگ بٹھا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ذرا ناساز رہتی ہے اور آج گھر میں مہمان آنے ہیں۔ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ ابا حضور کو ادھر ایک طرف بٹھا دیا کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ان کو ادھر بٹھا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مالک جو ہے وہ اپنی ملکیت کھونے میں لگ جاتا ہے، بناتے بناتے خود باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ جن چیزوں کے مالک ہیں یہ چیزیں کچھ عرصے کے بعد آپ کو قبول نہیں کریں گی۔ جن چیزوں کے آپ آج مالک ہیں یہ چیزیں تو یہاں رہیں گی، مکانات یہیں رہیں گے، اور چیزیں آپ کی ملکیت کو قبول کرنے سے باغی ہو جائیں گی۔ تو جہاں پر آپ کا میجر حکم چلتا ہے وہاں پر آپ کے حکم نامے چلنے بند ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں دوسرے حاکم پیدا ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی ہو، تو وہاں ان کا حکم چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اور طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اور بس والا انسان، اختیار والا انسان بے بس ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کا ضرور جائزہ لیں۔ آپ اپنی قدرتوں کے زمانوں میں توبہ کرو تاکہ بے بسی کا زمانہ نیکی میں گزرے، آسانی میں گزرے، کیونکہ یہ بے بسی کا زمانہ ضرور آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی طاقت کو کبھی طاقتور نہ سمجھنا، کیونکہ طاقت جو ہے ہمیشہ بے بس ہو جاتی ہے۔ طاقت جبر پیدا کرتی ہے، طاقت اطاعت پر مجبور کرتی ہے، اور جس کو آپ نے اطاعت پر مجبور کر دیا، جب ذرا مجبوری دور ہوئی تو وہ اطاعت سے باہر ہو جائے گا۔ تو کسی کو اطاعت پر مجبور کرنے کی بجائے اس کے دل میں محبت پیدا کر دو۔ یہ بات دین نے سکھائی ہے۔ محبت جب پیدا ہوگی تو مجبوری جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی، ورنہ طاقت کا جبر بغاوت ہی پیدا کرے گا۔ انسان صرف اسی وقت تک جبر میں رہے گا
جب تک طاقت ہے، اور طاقت ذرا کھٹی تو بغاوت کر دے گا، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ، طاقتور بادشاہ ہمیشہ بغاوت کے ذریعے الٹے، کیونکہ جس کے پاس طاقت تھی اس نے طاقت استعمال کی رکھی ہے، اور پھر لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ بغاوت پلتی رہی اور پھر بغاوت ہو گئی۔ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کا ضرور جائزہ لو۔ زندگی اللہ کے حوالے کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا عمل آپ نہیں چھوڑ سکتے، استعفیٰ آپ نہیں دے سکتے، ورنہ تو آسان بات ہوتی کہ استعفیٰ آ جاتا، پرانی زندگی آ جاتی جس طرح پہلے زمانے میں تھی، اسلام کے ابتدائی زمانے میں، کہ ہم بھی گزارا کر لیتے، مگر وہ بات نہیں ہے، کیونکہ زندگی آج کی ہے، مسائل آج کے ہیں، واقعات آج کے ہیں، اور دین کل کا ہے۔ بس جھگڑا یہاں پر ہے۔ کہتے ہیں دین اگر آج کے زمانوں کا ہوتا تو پھر اس کو استعمال کر لیتے، مگر بہت بیزی لائف ہے۔ ہفتے میں ایک دن کے لیے نماز ہوتی، اتوار کے دن صبح کے وقت جاگنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دین وہی ہے، اور حالات کا پریشر زیادہ ہے، مصروفیت زیادہ ہے، زندگی کے اندر کمیونیکیشن زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ بڑا مشکل ہو گیا کہ آج دین کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ دین کو سمجھنا بڑا آسان ہے، مگر زندگی کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، استعفیٰ دے نہیں سکتے، شہروں کے اخراجات آپ پورے نہیں کر سکتے، گھبراہٹ زیادہ ہے، واقعات زیادہ ہیں، تو آپ توبہ کا سفر جاری رکھیں، توبہ کے بعد نیکی کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ان تمام مشکلات سے نجات دے اور تم مہربانی کر، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے۔ آج کل شہروں میں ٹریفک کے مسائل زیادہ ہیں، اور اگر آپ خیریت سے گھر پہنچ جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آج کا ایک اور دن خیریت سے گزر گیا، اور بس یہ بھی تیری مہربانی سے گزرا۔ شہر کوئی بھی ہو اس کے اندر خیریت کا سفر ہو جائے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج کا دن بھی خیریت سے گزر گیا، اور یہ بڑی مہربانی ہے۔ ایک ایک دن گزارو، لمبی چوڑی زندگی کا نہ سوچا کرو، رات کو سونے سے پہلے سوچو اور کہو یا اللہ آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر دے، وہیں پہ توبہ کرو، کل کے نیک عزائم آج ہی طے کر لو، اور رات کو سوتے وقت آپ پیسفل ہو کے سکون سے سو جاؤ، اور یہ کہو کہ یا اللہ یہ غلطیاں ہیں، ہم نے معافی مانگ لی ہے، نیا پروگرام جو ہے تیرے نام سے کل شروع کریں گے، اس لیے تو ہمیں معافی عطا فرما، آمین یا رب العالمین، تاکہ تازہ اکاؤنٹ ساتھ ہی ساتھ معاف ہو جائے۔ بچوں کے لیے دعا کیا کرو اور والدین سے دعائیں لیا کرو، یہ آسان سی بات ہے۔ برے راستے سے بچو، نیکی کا راستہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ بس نیک راستہ، نیک لوگ، نیک مقاصد ہوں، اور نیکی تو آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، دل میں نیکی رکھو تو پھر بھی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص راز فرمایا ہے کہ بدی جو ہے وہ بدی کرنے سے ہوتی ہے، اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے۔ نیک نیت کو نیت کا پھل ملتا ہے، اور بدنیت کو عمل کے بعد سزا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر تیری نیت نیک ہے تو تجھے نیک عمل ملا، نیک انعام ملا، اور اگر نیت بد ہے تو عمل کا انتظار کرو، بدی کی سزا ہوگی عمل سرزد ہونے کے بعد، اور نیکی کو انعام ملے گا صرف نیک نیتی سے۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ دھیان کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا بڑی بات ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثلا اللہ ہو کرتے ہیں، تو ذکر جو ہے یہ ان کی توجہ ایک طرف کراتا ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ ذکر کرنے والا بہت ساری علائش نفس سے بچ جاتا ہے، اور ذکر کا ایک درجہ ہے فکر۔ ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے، اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ تو اپنے ذکر کے بعد اپنے فکر کا مقام پیدا کرو۔ تو آپ اپنے اللہ کو تنہائی میں پکارو، خاموشی میں پکارو، آنسوؤں میں پکارو، سجدے میں پکارو، اور جب آپ نے اس کو آنسو اور سجدے میں پکارا تو یہ ذکر کی کیفیت ہے۔ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بھی ذکر ہے، اس کو اطاعت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے نام پر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارے اللہ ہی کے ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حکیم الصلاۃ ذکری، یعنی حکم ہو رہا ہے کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو گویا کہ نماز کا قائم کرنا ذکر ہے، اور قرآن کو اللہ نے خود تذکرہ کہا ہے، یہ ذکر العالمین ہے۔ قرآن کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی کائنات میں اللہ کے جلووں کو تلاش کرنا ذکر ہے۔ دنیا میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی، تو اللہ کے حکم سے سیر کرنا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے حوالے سے سفر کرنا جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا فکر کیا کرو، اللہ کے بارے میں سوچا کرو، ماں باپ کی اس لیے عزت کرو کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ ذکر بن جائے گا۔ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو گے
یا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ کرو گے یہ ذکر ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ، اللہ کو یاد رکھنے والا بناؤ۔ آپ اپنے اعمال کی خود نگرانی کرو، اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرو۔ آپ معاف کرنے کا عمل شروع کریں گے تو معافی مل جائے گی، آپ اچھے وقت کا انتظار کریں گے تو زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ہوپ اور فیئر، یہ دو چیزیں آپ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یعنی ڈر اور امید۔ ڈر بھی خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے اور امید بھی خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ تو جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے میری اندیشوں سے بچا، یا اللہ مجھے میری عبرت سے بچا، تو پھر زندگی ڈر سے نکل جائے گی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ڈر اچھی چیز ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے راضی کر لیتا ہے، تو اس کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور حزن نہیں دیتا۔ اب حزن اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ اور حزن ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہوا اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ تو جو ہوا ٹھیک ہوا۔ کیسے ٹھیک ہوا؟ جو غلط کر گیا تھا وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو غلط کر گیا تو ہم نے بس معاف کر دیا، اب گزرے ہوئے کا افسوس نہیں رہے گا۔ اگر کوئی گالی دے گیا اور برا کر گیا تو ایمان والا کہتا ہے کہ یہ اس کا عمل ہے اور ہمارا عمل یہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ کو گزری ہوئی بات جو ہے وہ حسن نہیں دے گی۔ مثلاً پیسہ ہاتھ سے نکل گیا، کمال کا پیسہ تھا کہ وہ سارا چلا گیا، مگر یہ لا یحزنون والا کہتا ہے کہ جو نکل گیا وہ میرا تھا ہی نہیں، اس لیے جو چیز گئی وہ گئی، جو ہوا سو ہو گیا اور جو ہوا ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ماضی کو یک لخت توبہ کے ساتھ معاف کر دیں، آپ اپنے ماضی کو خود آپ ہی معاف کر دیں تو حزن نکل جائے گا۔ اور خوف کب نکلے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ پاکستان پر تو بڑے اندیشے آنے والے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اندیشے نہیں آنے والے، کیونکہ اندیشہ تو انسان پر آتا رہتا ہے اور ہر آدمی کو بڑا اندیشہ موت کا ہے، اور جس ملک پر حملہ نہیں ہوتا اس ملک میں بھی لوگ مرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ڈرتے ہیں کہ وبا پھیلنے والی ہے، مگر وبا کے بغیر ہر علاقے میں قبرستان ہوتا ہے۔ وبا تو بعد میں پھیلے گی، قبرستان پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو جس پر یہ وبا نہیں آئی اس نے بھی مر جانا ہے۔ مثلاً کوئی شخص بڑا سخت بیمار ہو گیا اور مر گیا، مگر جو بیمار نہیں ہوا وہ کہاں گیا؟ وہ بھی مر گیا اور یہ بھی مر جائے گا۔ بس 2 دن کی بات ہے، گویا کہ یہ اندیشہ جو ہے یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اندیشہ پیدا ہو گیا تو مصیبت پیدا ہو گئی، خطرہ پیدا ہو گیا۔ مثلاً اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، تو کیا لوگوں نے کبھی اچھے آدمی کو اچھا کہا؟ لوگ تو کبھی نہیں کہتے۔ لوگ اگر برا کہیں گے اور تم اچھے ہو تو اچھے ہی رہو گے۔ لوگوں نے تو پیغمبروں کو نہیں مانا، رشتہ داریوں کے باوجود نہیں مانا، قرابت داریوں کے باوجود نہیں مانا۔ لوگ تو خدا کو نہیں مانتے، اس کا مال کھاتے رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چلو نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر یہ کھانا کھا لو اور کھاؤ پیو اور وقت گزارو، پھر تمہاری ہماری بات ہوگی۔ جب وہ وقت آئے گا پھر ہم بتلائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس وقت کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش یہ دن دیکھنا ہی نصیب نہ ہوتا۔ وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے وکھرا رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش کو سزا ہوئی اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگ گیا اور انصاف 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 کی صدا لگائی۔ تو اس کے پیر صاحب نے اسے روک دیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ جو انصاف تم مانگ رہا ہے یہ تو قیامت کو ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اور اگر تو آج ہی وہ انصاف مانگے گا تو آج ہی وہ دن آ جائے گا۔ اس لیے اپنے مسئلے کو ایک آنے والے دن پہلے سے مقررہ دن کے لیے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اپنا سر چھوڑ دیا۔ اس درویش کا نام تھا سرمد رحمت اللہ اور ان کے پیر صاحب کا نام تھا ہرے برے رحمت اللہ۔ گویا کہ انصاف کا بھی وقت نہیں ہے اور زندگی میں انصاف کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یوم انصاف وہاں ہوگا، ذالک الیوم الحق۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ دن ہے جب روحیں قائم ہو جائیں گی، کوئی اس دن نہیں بول سکے گا، سب بندے اس دن خاموش ہوں گے۔ اب حاضر ہیں، اب بولو، تو اب کیا بولیں؟ اعمال سامنے ہوں گے، اب بولنے کا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ پھر فرمایا ہے کہ اب بتاؤ بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی انصاف کی بادشاہی ہے، یعنی اب انصاف کی بادشاہی اس کی بادشاہی ہے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عزت یافتہ بنا ہوا ہے اندر سے اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور جو اچھے کردار کا ہے وہ بعض اوقات فرقہ ملامتی میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔
ایک نیک آدمی درویش آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ بزرگ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس شہر والوں نے صف بندی کر لی اور جلوس بنا کے سب بزرگ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب بزرگ شہر میں داخل ہوئے تو کھانا شروع کر دیا۔ جبکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، شہر والوں نے بہت برا بھلا کہا تو مرید کہنے لگے سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بات سنو، 60 روزے رکھنے آسان ہیں، مگر غلط لوگوں میں مشہور ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جھوٹے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ یہ مجھے گمراہ کر جاتے، مار دیتے مجھے۔ یہ بہتر ہے کہ میں نے اپنا راستہ لے لیا۔ روزے ہی رکھنے ہیں تو میں رکھتا چلا جاؤں گا، بلکہ ساری عمر روزے رکھ لوں گا۔ تو ان لوگوں میں مشہور ہونے سے بچو۔ یہاں سے ملامتی فرقہ شروع ہو گیا۔ ملامت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں برے لوگوں میں عزت نہیں چاہیے۔ لوگوں نے اسی طرح کئی کہانیاں بتائی ہیں کہ ملامتی فرقے کہاں سے بنے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ شہرت کو غلط راستوں پر جانے سے روکنے کے لیے ملامت اختیار کی جائے۔ ہوتا درویش ہے مگر کہتا ہے کہ جی ہم تو بس ایسے ہی ہیں۔ 2 درویش تھے، وہ دونوں ہم اثر درویش تھے۔ ایک مائی صاحبہ ان کے پاس گئی، اس کے رزق کا ذریعہ گانا تھا، گانا گا کر پیسہ کماتی تھی۔ اس نے ایک درویش سے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس دعوت کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے درویش کے پاس چلی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اس کے گھر کھانا کھا لیا۔ وہ پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس گئی اور بولی کہ آپ نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ بزرگ دیکھیں کیسا بزرگ ہے کہ اس نے ہم غریبوں کی دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ بات یہ ہے کہ دراصل ہم ٹھہرے ایک دریا کا پانی اور وہ بزرگ ہے سمندر۔ اس کے اندر کوئی چیز جائے چاہے رزق پاک کا پاک رہے گا، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اس لیے میں نے تیرے رزق سے گریز کیا، سیدھی سادی بات یہ ہے۔ خیر وہ اس بے باک بیان سے بڑی خوش ہوئی۔ پھر وہ دوسرے بزرگ کے پاس گئی جس نے کھانا کھا لیا تھا اور اسے بتایا کہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ نے آپ کو سمندر کہہ دیا ہے، آپ کی بڑی شان بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری کیا شان ہونی ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ سفید چادر ہے، وہاں داغ نمایاں ہو جاتا، ہم تو پہلے ہی کالی چادر ہیں، ہم نے کیا لینا اور کیا دینا، ہمارے پاس ہے ہی کیا، اس لیے ان پر اثر پڑتا ہے، ہم تو ہیں ہی ایسے، ہم پر کیا اثر پڑنا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام ہی اور ہے اور وہ بزرگ وہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جب ملامت جو ہے وہ بعض اوقات ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں چھپ کر گزر جائے۔ لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے، بے جا سلاموں سے بچنا چاہیے، یہ انا کا سفر ہو جاتا ہے۔ اس سے خود کو بچاؤ، آپ بہت نمائش میں نہ رہو۔ اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے، اور نہ جاننے والا تعریف کرے تو سمجھو کہ بد تعریفی ہے۔ اس لیے ناواقف سے بچ کے رہو، جھوٹے آدمی سے بچ کے رہو۔ شہرت جو ہے وہ خوش آمد نہ بن جائے، خوش آمد سے بچو۔ خوش آمد کی تعریف یہ ہے، خوش آمد اس کلام کو کہتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ سننے والا جسے سمجھے کہ سچ ہے اور بولنے والا جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ یعنی ایک خوش آمد کرنے والے نے اس کی جھوٹی تعریف کی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی خوش آمد نہیں سنتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے خوش آمد نہیں سنتا، اور ایک دوسرے آدمی کا دعویٰ تھا کہ میں ہر کسی کی خوش آمد کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو اس کی خوش آمد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ چلو دیکھو کہ میں کیسے تعریف کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں نے آپ سے کچھ کہنا نہیں ہے، مگر ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ آپ واحد آدمی ہیں جو خوش آمد نہیں سنتے۔ تو خوش آمد نہ سننے والا کہتا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، تو خوش آمدی کہتا ہے کہ یہی تو خوش آمد ہے، اور اس نے خوش آمد کر کے دکھا دی۔ تو آپ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، پاکستان کی بقا کی دعا کریں۔ آج کل پاکستان اپنی 70 سے 80 سالہ منزلیں پوری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کے اندر آزمائشیں نہ ڈالیں اور معاف فرمائے، اور نئے راستے کامیابی کے راستے عطا فرمائے، اور حق والوں کو حق مل جائے۔ یا رب العالمین اگر نافذ کرنا ہے تو اپنا دین آسانی سے نافذ فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور دین کو نافذ ہی کر دے، اور اچھے لوگوں کو سربراہی کا موقع عطا فرما، لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔